میں تمہیں باغی نہیں بنانا چاہتا، وہ ذبح کرنا چاہیں تو ذبح ہو جانا، اللہ تمہاری نسلوں کو نہال کر دے گا۔ ان کی دعائیں تمہیں وہاں پہنچائیں گی جہاں تمہیں خواہش نہیں پہنچائے گی۔ آخر میں تمہارے ماں باپ کے ساتھ ہوں، لیکن ماں باپ سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے یہ جبر نہ کرو، میرے نبی کی زندگی پڑھو اللہ کے واسطے، میں تمہیں 1.5 گھنٹے میں کیا بتاؤں۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تم کٹھے پڑھتے ہو، ایک حد تک ہم چل سکتے ہیں، ہم بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ہمارا کلچر نہیں ہے، ہمارا کلچر شادی ہے، وہ والدین کی رضا کے ساتھ ہے، ان کی دعاؤں کے ساتھ ہے، اور جو جا کے کورٹ میں شادی کرے گی دونوں کا ایک ہو سکتا ہے اللہ کا معاملہ۔ سیکھو بچوں، زندگی سیکھو، ڈاکٹر ہو کہ کیسے زندگی گزارنی ہے، خامند ہو بیوی ہو تو زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ابھی تم پڑھ رہے ہو، یہ سب تمہارے باپ بیٹھے ہیں، تمہیں پڑھانے والی مستورات تمہاری مائیں ہیں، تمہارے استاد ماں اور باپ کا مقام رکھتے ہیں، جن والدین نے جنا وہ بھی ہمارے لیے، اور جو ہمیں پڑھا مولا علی عالم الناس فی العالم، میرے نبی کے بعد سب سے زیادہ علم والے، اور کہتے ہیں جو مجھے ایک حرف پڑھا دے میں اس کو نوکر ہوں۔ لفظ نہیں کہا، لفظ نہیں کہا، ایک حرف، اور حرف کے ساتھ شریعت کو نہیں جوڑا، شریعت کا ایک حرف پڑھا دے، کا ایک حرف چاہے دین کی علم کا چاہے دنیا کے علم کا پڑھا دے، میں نوکر ہوں، جہاں مرضی چاہے بیچ۔ تو اپنے استادوں کو ماں کا مقام، باپ کا مقام دو، ماں کا مقام دو، عزت دو، اس سے اللہ تمہیں وہ علم دے گا جو کسی کو بھی نہیں ملے گا۔ نماز کا اہتمام کرو، آپس میں جوان ہو، لڑے ہوئے ہو گئے، کسی نہ کسی سے تمہارا بائیکاٹ ہوگا تو میری گزارش ہے یہاں سے اٹھ کر صلح کر لینا۔ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ آپس میں لڑے ہوئے ہوں اور بول چال بند ہو۔ کوئی زیادتی کرے معاف کرنا سیکھو، تم سے زیادتی ہو جائے معافی مانگنا سیکھو، یہ میرے نبی کی عظیم و شان سنت ہے، معاف کرنا۔ 21 سال قتل کرنے والوں کو آپ نے کہا جاؤ معاف کیا، مکے والے۔ ایک جگہ آپ لیٹے ہوئے تھے، ایک بدو آیا، اس کا نام تھا غورس، آپ کی تلوار لٹکی تھی، یوں اٹھائی اور آپ کو پسلی میں ماری، یہاں آپ اٹھ کے بیٹھ گئے تو اس نے تلوار سیدھی کر دی، کہا کون بچائے گا؟ تو آپ نے مسکرا کے کہا اللہ، تو تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، تو آپ نے اٹھا کے سیدھی کر لی، تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا میں تو ہی بچاؤں گا۔ تو آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ آپ نے کہا جاؤ معاف کی، جاؤ معاف کی۔ تو بچوں، میں کتنا کچھ سنا سکتا ہوں، میں تمہیں ٹپس ہی دے سکتا ہوں، یہ ایک پوری زندگی کی ترتیب ہے۔ اپنے نبی کی زندگی پڑھو، خاص طور پر آپ نے زندگی کیسے گزاری، باپ بن کے، بیٹا بن کے، بھائی بن کے، اور خاص طور پر خامن بن کے اپنی زندگی کیسے گزاری، یہ پڑھو، اور اپنے نبی کا، اپنے رب کا قرآن پڑھو، اور اپنے اس لائن پر محنت کرو، ڈاکٹر بننا، تاجر نہ بننا، اور جب اللہ موقع دے تبلیغ میں وقت لگانا، جب آپ وہ لانگ ویکنڈ آ جائے تو اس پہ آپ 3 دن لگا لیا کرو تبلیغ میں، تو انشاءاللہ آپ کو بہت نفع ہوگا، اور آپس میں لڑے ہوئے صلح کر لینا، ٹھیک ہے؟ نیت کرتے ہو حمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک تقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ ہم تیرے بڑے حقیر بندے ہیں، تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے، تو نے بلایا ہم نے پلٹ کے نہ دیکھا، تو نے روکا ہم نے سارے بیریئر توڑ دیے، آج ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں منت کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ میرے دیس کی کشتی ڈاون ڈول ہے، حج کو لے کھا رہی ہے، چاروں صوبے اپنی جگہ سے ہلے ہوئے ہیں، تو اپنی غیبی مدد سے ہماری تائید فرما، ہماری مدد فرما۔ یہ ہمارا سرمایہ تیرے سامنے ہے، یہ بچے بچیاں، یہ کل کے اس ملک کے کھیونہار ہیں، انہیں تقوی نصیب فرما، پاک دامنی نصیب فرما۔ میرے مالک تو نے یہ دیس دیا تھا کہ تیرا دین زندہ کریں گے، لا الہ الا اللہ پر اس کو اٹھائیں گے،
ہم ہی نے اس سفینے کو ڈبو کے رکھ دیا، آج ہم تیری محنت کرتے ہیں، ہمیں ایسے رہنما نصیب فرما جو اس کشتی کو طوفان سے نکال کر کنارے تک لے آئے، ہمیں ایسے رہنما نصیب فرما جو اس بھٹکی ہوئی قوم کو راستے پر لا سکے۔ میرے مالک، ہم تجھ سے بھی شرمندہ ہیں، تیرے محبوب سے بھی شرمندہ ہیں۔ یا اللہ، تجھے تو ایک ہائے پر ہی تو خوش ہو کر سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، ہم بھی تیرے سامنے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر ہائے کرتے ہیں، ندامت کے آنسو بہاتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے یا اللہ۔ ہم تیری جہنم کو نہیں سہ سکتے، ہم موت کی سختیوں کو نہیں سہ سکتے، سکرات کی سختیوں کو نہیں سہ سکتے، قبر کے اندھیروں، قبر کے جھٹکوں، قبر کے سامنے کو نہیں سہ سکتے، تیری جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یا اللہ، دنیا کی ذلتوں سے بھی بچا اور آخرت کی ذلتوں سے بھی بچا لے، ہمیں ایسوں کے حوالے نہ کرنا جو ہمیں تباہ و برباد کر، ہم پر ایسے نہ مسلط کر دینا میرے مولا جو ہماری عزتوں سے کھیلے، ہماری عزت کی قبا چاک کرے، دامن تار تار کر۔ یا اللہ، ہمیں ظالموں کے تسلط سے بچا، نااہلوں کے تسلط سے بچا۔ یا اللہ، آسانیاں نصیب فرما، اچھی زندگی نصیب فرما، خوشحال زندگی نصیب فرما۔ تو نے ماں کی گود میں ہمیں اب یہ کلمہ توحید دیا، ہماری ماؤں نے ہمیں اللہ اللہ سکھایا، ہماری ماؤں نے ہمیں لا الہ الا اللہ سکھایا۔ جب قبر کے پیٹ میں جانے کا وقت آئے تو یہ دولت ہمارے ساتھ ہو، ہم سے واپس نہ لے۔ آمین۔